الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. آج اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے ہمارے 9 روزے پورے ہو گئے. 10ویں روزے کی ہم نے تراویح پڑھی ہے. قرآن کریم میں 12ویں پارے کے 3 پاؤ اور 13واں سپارہ نصف وہ ہم نے سنا ہے. سورۃ ہود کچھ کل سنی تھی، بقیہ سنی ہے. پھر سورۃ یوسف مکمل سنی، سورۃ رعد کا کچھ حصہ سنا. سورۃ ہود کی آج کی جو آیات ہیں شروع والی، اس میں حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات اللہ نے بیان کیے. نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور کچھ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ان میں 1-2 نئی چیزیں آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کشتی تیار کرنے کا، ایمان والے اس پر سوار کرنے تھے. انہوں نے وہ کشتی بنائی. روایات میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی. 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی، 3 حصوں میں یہ دنیا میں سب سے پہلے کشتی بنی. علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنی صنعتیں ہیں ان کی ابتدا اللہ نے نبیوں سے کرائی. جن کی بنی آدم کو ضرورت تھی تو وہ اگرچہ انسانی حوائج ہیں لیکن وہ بھی اللہ نے نبیوں سے کرائی. شروع میں کھیتی باڑی سیدنا آدم علیہ السلام سے کرائی. کپڑا بننے کا طریقہ حضرت حوا علیہ السلام کو بھی سکھایا. پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے ذریعے سلائی کرائی. اس سے پہلے لوگ چمڑے کے کپڑے بناتے تھے، چمڑے کو پہنتے تھے بطور کپڑے. اور اسی طرح وزن کرنے کے لیے ترازو ہے اور اس کے بعد ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ادریس علیہ السلام سے شروع کرایا. قلم سے مضامین کو، باتوں کو قابو کرنا، انہیں لکھنا، اس کے موجد بھی حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. بازار فروشی، کپڑا فروشی، یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کیا. سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے کوئی نہ کوئی صنعت اختیار کی. لوہے سے کام حضرت داؤد علیہ السلام نے لیا، ان سے زریں بنائیں. نجاری کا کام حضرت زکریا علیہ السلام سے بھی لیا. تو یہ اللہ پاک نے بنی آدم کی جو ضروریات ہیں یہ بھی نبیوں سے اللہ نے جاری کروائی. اور سب سے پہلے یہ نبیوں سے ہوا. یہ زیادہ جتنی مشینری دنیا میں چل رہی ہے اس کا مدار ہے پہیے پر، پہیا جسے کہتے ہیں، دھری اور پہیے پر. یہ سب سے پہلے، کیونکہ اسی سے ریڑیاں چلتی ہیں، بیل گاڑیاں چلتی ہیں، گدا گاڑیاں چلتی ہیں، گھوڑا گاڑیاں چلتی ہیں.
اسی سے وزن جو ہے آگے کھینچا جاتا ہے، پھر یہی آگے شکلیں اختیار کر گئی، بسوں کی شکلیں، کاروں کی شکلیں، لیکن دھری اور پہیا یہ بنیادی چیز رہی۔ حتیٰ کہ جہاز ہے اس میں بھی یہ چیز استعمال ہوئی۔ یہ بھی اللہ نے شروع میں انبیاء کرام علیہ السلام سے اللہ نے کرایا، بنی آدم کی ضرورت تھی اس لیے اللہ نے یہ کام نبیوں سے کرایا۔ ایک بات ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آئی کہ جب فرشتے آئے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل آئے تھے آگے کسی کام کے سلسلے میں، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے انسانی شکل میں آئے، انہوں نے بچڑے کو ذبح کر کے بھون کر پیش کیا، انہوں نے نہیں کھایا اور کہا اس کی کیا قیمت ہے، ہم تب کھائیں گے کہ اس کی قیمت ادا کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس کی قیمت ہے شروع میں بسم اللہ پڑھ لیا جائے اور آخر میں الحمدللہ، یہ کھانے کا حق ہے ادا کرنے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ابو ذیوب کہتے ہیں۔ ایک صاحب آئے، ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا ہوں۔ تم اللہ پاک کو جانتے ہو کہ نہیں؟ میں تو بتوں کی پوجا کرتا ہوں اور میرے ہاں تمہارے لیے کھانا نہیں ہے۔ یہ اٹھ کر چل دیے، جبریل علیہ السلام آ گئے اور میں اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ مدتیں ہو گئی، اس کی زندگی کفر میں گزر رہی ہے، ہم نے تو کبھی اپنے دسترخوان سے اٹھایا نہیں۔ اے ابراہیم، آپ نے ایک دن بھی اسے ساتھ نہیں بٹھایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھاگے اور وہاں سے پیچھے ان کو لائے۔ انہوں نے کہا پیچھے تب جاؤں گا کہ وجہ بتاؤ۔ وجہ یہ ہے کہ پہلے تم اللہ کو نہیں مانتے تھے، اس سے بھی میں نے انکار کیا، میرے رب کا یہ ارشاد ہوا اس لیے میں آیا تجھے منانے کے لیے۔ اس نے کہا پھر میں ایسے رب پر میں کیوں نہ ایمان لاؤں، اس لیے وہ مسلمان ہوا اور ابراہیم علیہ السلام کا صحابی بن گیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعات میں بیان کرنے کے بعد ایک چیز پاک نبی کو فرمائی خلاصے کے طور پر، اور ہمیں بھی تعلیم ہے، اور یہ بڑی اونچی آیت ہے، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ۔ اے نبی آپ خود بھی دین پر جمیں، استقامت اختیار کریں، اپنے مصاحبین رفقا سے بھی کہیں کہ دین میں جمیں، جمنا، شک و شبہ سے بچنا، نیک راستے پر قدم آگے بڑھانا، جتنی آندھیاں ہیں، جتنے حالات ہیں انہیں برداشت کرنا۔ اس راستے میں خوشی اور غمی آئے گی تو ہر اس راستے پر چلتے ہوئے اس سے اثر نہ لے بلکہ اللہ کی ذات سے اثر لے کر چلتا جائے۔ کہ یا رسول اللہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے داڑھی مبارک میں سفیدی کے کچھ نشان ہو رہے ہیں، یہ جگہ ہے، یہ ہے انفقہ، جس کو ہم کہتے ہیں داڑھی بچہ، اور یہ ہیں صدغائب، اور یہ ہے مقدم الراس۔ تو یہاں کچھ بال تھے، یہاں کچھ بال تھے اور یہاں تھے، تو یہ 14 سے لے کر 24 کی روایت ہے، زیادہ مشہور ہے 19 اور 20 کی۔ کل بال 63 سال کی عمر میں 19 یا 20 آپ کے سفید ہوئے۔ جب آپ زیتون استعمال کرتے تو بعض اوقات وہ بھی معلوم نہیں ہوتے تھے، حالانکہ ہموم و ہموم سے آدمی کے بال جلدی سفید ہوتے ہیں، آپ جیسا غم کس میں ہوگا، لیکن اللہ نے آپ کو صحت بھی بڑی عالی شان اللہ نے عطا کی، گھنی آپ کی داڑھی تھی اور یہ بال مبارک آپ کے یہاں تک ہوتے تھے۔ جب حاجی یا عمرے پر جاتے تو ایک عمرے میں بال کتروائے،
3 عمروں میں بال منڈوائے اور حج میں بھی بال منڈوا دیے۔ صحابہ کرام میں بال منڈواتے تھے، بعض رکھتے تھے۔ حضرت علی ہمیشہ بال منڈواتے تھے۔ بال حضرت کے بہت گھنے تھے، ڈر رہتا تھا کہ کہیں پانی کی قلت ہے تو جنبی ہونے کی حالت میں ایسا نہ ہو کہ پانی بالوں کی جڑوں میں نہ جائے، اس لیے مشکات میں بھی روایت ہے وَمِن ثُمَّ آذَيْتُ رَأْسِي، اسی وجہ سے میں بال منڈواتا ہوں۔ اور خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم حج یا عمرے میں اس میں تو منڈوانے پڑتے ہیں، آگے پیچھے آپ کے پٹے مبارک تھے۔ رجل الشعر لیس بالجاد الخطب ولا المسترسل، آپ کے بال نہ سیدھے تھے نہ زیادہ گھوگریلے تھے، حسین ڈنگرا پن آپ کے بالوں میں تھا۔ تو آپ علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، یہ آپ کے چہرہ انور میں کچھ بڑھاپے کے اثرات نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورۃ ہود نے، سورۃ اذا الشمس کورت نے، سورۃ اذا السماء انفطرت نے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ ان میں قیامت کی اور خدا کی پیشی کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سے میرے بالوں میں سفیدی آئی، اس ڈر کی وجہ سے۔ اللہ ہمیں بھی استقامت دے، یہ بڑی اونچی چیز ہے۔ کہتے ہیں 1000 کرامتیں مل جائیں لیکن استقامت اس سے اونچی چیز ہے۔ استقامت اللہ کو محبوب ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، جو ظالم ہیں ان کی طرف رکون نہ کرنا، رکون کے معنی میلان، یا ان کی بود و باش، یا ان کی زندگی کو پسند کرنا، یا ان کی تہذیب اور فیشن کو اپنانا۔ فرمایا ایسا نہ کرنا۔ رکون کے معنی ہے ادنا میلان، ادنا میلان بھی نہ کرنا ورنہ آپ کو جہنم کی آگ جھلس دے گی۔ فتمسکم النار، اس لیے اللہ زندگی کے ہر شعبے میں پاک نبی ہمارے مقتدا ہیں، اسوہ ہیں، اللہ ان کی راہ پر ہمیں چلنے والا بنائے، اسی پر اللہ موت نصیب کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، بڑے اونچے درجے کے دکان تھی، دکان میں ایک عورت آ گئی، انسان ہے، بڑا کمزور ہے، معصوم نبی ہیں، تو کوئی چیز مانگی تو انہوں نے اس کا بوسہ دے دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو یا رسول اللہ میرے اوپر حد اللہ کی نافذ کریں، گناہ کی مجھے سزا دیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے اور مجھے سزا دیں۔ کیا گناہ ہوا؟ تکذیب، بوسہ لے لیا میں نے۔ بے قرار، پریشان، اس کی تڑپ کو دیکھ کر اللہ کی طرف سے آیات آئی اقم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، صبح اور شام نمازیں پڑھو، صلاۃ و توبہ پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، گناہ جو ہیں نیکیاں آتی ہیں، توبہ آتی ہے، گناہ کو دھو دیتی، جیسا صابن لگاؤ گے ویسے میل صاف ہوگا، جیسے اعلیٰ توبہ ہوگی اللہ تعالیٰ ویسے ہی دل کو صاف کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ، پہلے بھلے لوگ تھے، وہ تھوڑے تھے جو لوگوں کو گناہ سے روکتے، ہم نے انہیں نجات دی، اور اکثر جو تھے وہ نافرمانیوں میں رہتے، ان بیچارے نیکوں کی سنتے نہیں۔ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے؟ جہاں ڈھول بج رہے ہوں سارے، وہاں آواز کون سنے؟ فرمائے نبیوں کی نہیں سنتے تھے۔ اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان اپنے پیاروں کو نجات دے دی اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لی۔ آگے ہم نے سورۃ یوسف سنی ہے، اللہ کی شان 3 جگہ سورۃ
یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں آیا، لیکن ایک جگہ اللہ نے ان کے قصے کو ذکر کیا اور بڑی تفصیل سے کیا۔ کسی نبی کے قصے کو اللہ نے ترتیب سے اتنا لمبا بیان نہیں کیا جتنا یوسف علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ایک تو یہود نے پوچھا اللہ کے نبی سے کہ اگر اللہ کے نبی سچے ہیں تو پھر یہ ابراہیم کی ساری نسل کو جانتے ہوں گے، وہ قصہ ہے کیا؟ اور دوسرا، چونکہ اس میں عبرت کے مضامین بڑے ہیں، احسن القصص کہا، قصوں میں سب سے زیادہ ہنسی، کیونکہ گہرائی میں اگر آدمی جائے گا تو اسے سارے مسائل کا حل اس قصے میں مل جائے گا۔ اخلاقیات کا، تہذیب کا، معیشت کا اور عروج و زوال کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس واقعے میں رکھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے دیے، ایک بیوی سے 10 بیٹے تھے، اس کا نام تھا لیا۔ پھر وہ فوت ہو گئی تو ان کی بہن راحیل سے نکاح کیا، اس سے 2 بیٹے ہوئے، یوسف اور بنیامین، یہ ہو گئے 12 بیٹے۔ اسی طرح آگے بنی اسرائیل 12 قبیلے بنے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو 12 نقیب بنے، 12 قبیلے تھے، یہی بھائی آگے قبیلوں کی شکل اختیار کرتے۔ یوسف علیہ السلام میں ظاہری کمالات بھی بہت تھے، باطنی کمالات بھی تھے۔ حضرت مجدد الثانی فرماتے ہیں صرف یعقوب علیہ السلام کو محبت زیادہ اس کے ظاہری حسن کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ نبوت کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ میرا بیٹا نبی بنے گا، بڑے کمالات سے نوازا جائے گا۔ محبت تھی بڑی زیادہ۔ آگے واقعہ آ رہا ہے، اس واقعے کی وجوہات کئی بیان کی گئی حدیث میں۔ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے، ساتھ ہی سوئے ہوئے تھے۔ یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، 3 دفعہ نماز میں دھیان ادھر چلا گیا۔ اللہ کو یہ چیز پسند نہ آئی، توجہ زیادہ ادھر چلی گئی، نماز میں نسیان ہو گیا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کیا نماز کے دوران بھی میرے غیر سے محبت کرتے ہو؟ میں تیرے درمیان اور تیرے اس بیٹے کے درمیان جدائی کروں گا۔ بس مقتضا تھا یہ، ایک بھی ظاہری سبب ایک یہ بھی تھا۔ ایک یہ کہ انہوں نے دیکھا، ابا جان سے کہا کہ ابا جان 11 ستارے اور سورج چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابا جان جو تھے وہ خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے تھے، کہا میرے بیٹے اللہ تجھے علم دے گا خوابوں کی تعبیر کا، اور اللہ تیری بڑی منقبت آگے ظاہر کرے گا، آگے تیری شان ظاہر ہوگی، لیکن اس خواب کو بیٹا ظاہر نہ کرو ورنہ حاسد حرکت میں آ جائیں گے۔ اللہ کی شان یا تو بنیامین کو بتا بیٹھے یا کسی اپنے بھائی کو بتا بیٹھے، بس یہ خواب ان بھائیوں میں جو بڑے تھے ان میں یہ خواب پھیل گیا۔ کہنے لگے ہر وقت ابا کی نگاہ یوسف پر ہے، ہمارے پر نہیں، اسے پیار زیادہ ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ کمالات پیدا کرتے جو یوسف میں ہیں تاکہ ابا ہم سے بھی پیار کرے، لیکن وہ خدائی تقسیم پر ناراض ہونے لگے۔ حسد کی آگ آ گئی، اللہ معاف کرے۔ حاسد اپنا بھی ستیہ ناش کرتا ہے اور محسود لا جس کے ساتھ حسد کیا اس کا بھی دنیا میں کچھ نقصان کرتا ہے۔ حسد کی ایسی گندی بیماری ہے، دیکھا پیچھے آپ نے کہ سگے بھائی نبی کے بیٹے قابیل نے حابیل کو مار ڈالا، یا حسد ہی ہوا۔ یہ ایسی بیماری ہے حسد کی بیماری۔ بھائیوں کو پتہ لگا تو آپس میں منصوبہ بنایا کہ یہ کیا ہے کہ ہر وقت یہی منظور نظر ہے، ایسا کریں کہ اس کو جدا کر دے ابا جان سے، ابا جان سے جدا کر دیں گے تو پھر ہم ابا جان کے منظور نظر ہو جائیں گے
باقی رہی غلطی تو غلطی کی توبہ کر کے نیک بن جائیں گے. توبہ تو ہے کیونکہ مسلمان تو تھے, یہ کافر تو نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مسلمان آئے اور آگے اللہ تعالیٰ کے نبی ان کے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں. کافر کے لیے تو بخشش کی دعا نہیں ہوتی. شیطان کھڑا تھا تو یہ گیا اور ابا جان, انہوں نے کہا کہ ابا جان سے جا کر کہتے ہیں کہ انہیں ہمارے ساتھ ذرا باہر سیر و تفریح کے لیے بھیجے اور ہمارے ساتھ جائے, پھر جو کچھ ہم نے کرنا ہے ابا سے جدا ہو کر کرے. ابا جان کے پاس گئے. ابا جان سیر و تفریح کا جی چاہتا ہے اور ہمیں باہر جانے دیجیے. والد صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ. کہ نہیں ہم تو جائیں گے لیکن اپنے بھائی یوسف کو بھی لے جائیں. تو میں چھوٹا ہے رہنے دو میرے پاس. کہ نہیں ہم لے جائیں گے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم کہیں غافل بن جاؤ. کنان کے علاقے میں بھیڑیے ہیں بہت, کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے. اور بعض روایات میں ہے کہ خواب دیکھ چکے تھے. یعقوب علیہ السلام پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور 10 بھیڑیے پہاڑ کے نیچے, اور وہ حملہ آور ہو رہے ہیں یوسف پر, اور یوسف زمین کے نیچے چلا گیا. یہ خواب دیکھ چکے تھے نبی یعقوب, اس لیے یہ خواب کھٹک رہا تھا انہیں. اس لیے کہا کہ شاید انہیں بھیڑیا نہ کھا جائے. انہوں نے کہا نہیں ہم جائیں گے, نرکا کھائیں گے پیئیں گے سیر وغیرہ کریں گے, اور ہم اتنا بڑا عصبہ جماعت ہیں اور پھر بھی ہم اپنے بھائی کی حفاظت نہ کر سکے تو ہم کس کام کے ہوئے. بڑے ہیکل قسم کے قد و قامت کے تھے, خوبصورت وہ بھی تھے, یوسف زیادہ حسین تھے. اب یہ لے کر 10 بھائی چلے یوسف کو. ابا جان کے سامنے تو بڑے احترام اور محبت سے, آئی پیارے یوسف. دوسرا کہہ رہا ہے آ جاؤ میرے پیارے بھائی. ابا کے سامنے ایسے جو ہی ابا کی نگاہ سے اوجھل, ایک اپنے کندھے سے دھکا دے کر نیچے اتار کر پھینک دیا. دوسرے نے پاؤں مارا, تیسرے نے گالی دی, چوتھے نے مکہ مارا. اچھا تم ہی ہو جسے 12 ستارے سجدہ کرتے ہیں, سورج اور چاند جسے سجدہ کرتے ہیں, تم ابا جان کے ہاں آگے نکلنا چاہتے ہو. یہ شروع ہو گئے تانا دینے. مار کچھ زیادہ ہو گئی. اپنے بڑے بھائی سے کہا, بڑے کا نام تھا یہودا سے کہا کہ بھائی جان یہ دیکھو ابا سے کیا کہہ کر آئی. مارتے رہے. وہ کہنے لگے بھائی مارو نہیں. یہ مارتے رہے. آگے چل کر یہ منصوبہ بنایا کہ انہیں قتل کر. بڑے بھائی نے کہا قتل نہ کرو, بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ایسا نہ ہو اللہ کا کوئی عذاب آ جائے, اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تم قتل نہ کرو. اور اتنی بات جو ہو چکی ہے یہ ہمارا بھائی یوسف اس کو ظاہر نہیں کرے گا ابا جان کے آگے, اس لیے خاموشی سے واپس چلیں. انہوں نے کہا اچھا تو بھی اس کا ساتھی بننا چاہتا ہے, تیرا بھی ساتھی جو ہے تجھے بھی ساتھی ہلاک کریں گے, ماریں گے اور تجھے بھی ختم کریں گے. اس نے دیکھا کہ اب یہ میرے اوپر لوٹ رہے ہیں. اس نے کہا میاں قتل جیسا گناہ نہ کرو, تم ایسا کرو کہ یہ ویران کنواں پڑا ہے, اس ویران کنویں میں ڈال دو. غیابۃ الجب, جب کنویں کو کہتے ہیں, غیابہ گمنام. اس کے اندر سانپ بچھو بھی ہوں گے اور اس کے اندر نہ جانے کیا چیزیں ہوں گے. اور دوسرا ہے چلتے مسافر اس سے پانی لیتے ہیں, کوئی آئے گا یا تو جو ہے یہ حشرات الارض میں کوئی چیز کاٹے گی مر جائے گا, یا جو مسافر آئیں گے پانی لینے کے لیے تو لے کر چلے جائیں گے. ہم اپنے گلے میں قتل کا خون نہ ڈالیں. انہوں نے بات مان لی. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لیا اور اس کے ساتھ اس کے کپڑے نکالے, گلے میں باندھے, رسی باندھی, لٹکایا. وہ کہتے بھی رہے, منت سماجت کرتے رہے, نہیں مانی. درمیان کنویں میں گئے تو رسی کاٹ دی. اللہ نے جبریل علیہ السلام کو حکم کیا کہ ہمارے یوسف کو گزند نہ پہنچے اور انہیں اپنے پر روکو.
اینٹیں باہر کر دو کنویں کی، اس پر بٹھا دو۔ وہاں بٹھا دیا اور کہا، یہ بھی کہہ دیا جبریل نے، ایک وقت آئے گا اس بات کی خبر کو اپنے بھائیوں کو دے گا کہ تیرے بھائی تیرے ساتھ یہ حشر کر کے جا رہے۔ یہاں پر یہ انہوں نے کیا۔ پیچھے شام ہو گئی، شام کے ٹائم جو ہے ابا جان کیا روتے ہوئے پہنچے، جھوٹے روتے ہوئے۔ وہ قاضی شورائے کے پاس ایک عورت آئی، بڑی رونے لگی۔ کسی نے کہا، قاضی صاحب یہ عورت بڑی مظلوم ہے۔ اس نے کہا، کیوں کیا رو رہی ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی روئے۔ صرف رونے سے نہیں دیکھا جاتا، معاملہ پورے معاملے کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے۔ فراج کا رونا بھی ہوتا ہے، خوشی کا رونا بھی ہوتا ہے، غم کا رونا بھی ہے، رونے کی قسمیں ہیں۔ شام کے ٹائم ہے، ابا جان کے پاس روتے ہوئے، باہر تو آئے، چیخیں مار رہے ہو، رو رہے ہو، کیا تو ہوا؟ کہ ابا جان وہ جو بھیڑیا ہے بھائی جان کو کھا گئے۔ تو یہ دیکھ لیجیے، اگر یہ اخبار نہ ہے تو کرتا ہے، اور لہو لگا ہوا تھا، بے دمن کا ذب، جھوٹا لہو، بکری کے بچے کے لہو کے ساتھ کرتے کو رنگ کر آئے۔ لیکن اتنی عقل نہ آئی کہ اس کو پھاڑ تو دیں۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، بڑا سیانہ بھیڑیا تھا تو اس کو کھا گیا، اور کہیں جو ہے یوسف کے کرتے کو نہیں پھاڑا۔ بل سولت لکم انفسکم، تم نے ایک یہ بدترین تدبیر سوچی ہے، یوسف کو ہم سے دور کیا، اور میں صبر کرتا ہوں، اللہ پاک سے امید کرتا ہوں وہ میرے بیٹے کو لائیں گے۔ چوری چوری 3 دن بڑا بھائی جاتا رہا، وہ کھانا رسی لٹکا کر پہنچاتا رہا۔ اللہ کی شان، ایک قافلہ تھا، جانا تھا شام، بھول کر اس راستے سے گیا۔ بھولنا کیا تھا، قدرت کا نظام حرکت میں تھا۔ ہمارے نزدیک اتفاقی چیزیں ہوتی ہیں، قدرت کے ہاں کوئی اتفاق نہیں۔ قدرت کے ہاں ہر نظام منظم ہے اور ہر زنجیر جکڑی ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ انہیں لائے اور پانی نکالنے لگے، تو ڈالا تو وہ ڈول میں پانی کی بجائے وہ لڑکا آ گیا۔ یا بشرا ہادا، یا بشرا غلام، آیا خوشخبری سنو، یہ لڑکا ہے بڑا حسین، لڑکا ہو گیا۔ انہوں نے کہا، ایسا بولو قافلے کو پتہ نہ لگ جائے، اس کو ویزا ظاہر کرو۔ ویزا کے معنی تجارت کا سامان، چھپا لو۔ لے کر چلے گئے۔ یہ بھائی بھی کھڑے تھے وہیں، کیونکہ انہیں تو یہ تھا کہ چلے یہاں سے جائے۔ بھائی ہمارا غلام ہے بھگوڑا، اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ کنویں میں چلا گیا یہ بھاگ کر۔ بھائی کیا پیسے لوگے؟ انہوں نے کہا 20 درہم۔ 20 درہم کی قیمت ہے، 20 درہم، ہر بھائی کو 2 درہم ہیں گے۔ بکانو فیہ صاحبی، اللہ فرما رہے ہیں جان چھڑانا چاہتے ہیں، بھائی کسی طرح یہ لے جائیں یہاں سے۔ وہ لے کر یہاں سے چلے، مصر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں غلام منڈیاں لگتی تھی، وہاں بکتے تھے، بچے بھی بکتے تھے، بڑے بھی بکتے تھے۔ اس منڈی میں لے گئے، اس کی صفات کو دیکھ کر سارے حیران۔ آج جو تاجر تھے انہوں نے قیمت بہت لگائی، کسی کی ہمت نہ پڑی کہ وہ قیمت یہ ادا کرے۔ عزیز مصر جو وزیر خزانہ تھا، اس نے سیاپا شناسی سے دیکھا کہ یہ بڑا ہیرا جوہر بچہ ہے۔ اس نے کہا جو قیمت چاہو میں دوں گا، اب تولو، جتنا وزن جسم کا جتنا سونا پلڑے میں آئے اس کے برابر ہم وزن سونا، ہم وزن کستوری اور ہم وزن ریشم، یہ تینوں لو۔ فرمایا اس نے قدر پہچانی یوسف، یہ کہا کہ یہ مجھے دے دو، پہچانی۔ اس لیے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود 3 دنیا میں قیافہ شناس آئے، جو مستقبل کی گہری نگاہ رکھنے والے 3 دنیا میں بڑے آئے، قیافہ شناس۔ ایک فرمایا وہ لڑکی تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جا کر اپنے ابا سے کہا، اے ابا اگر مزدور رکھنا ہے تو اسے رکھو، بڑا حیا والا بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ یا بتستاجر ہو، آگے
ان خیر من استاجرت القوی الامین، طاقتور بھی ہے امانت دار بھی، اس کو رکھ دو۔ اور دوسرا فرمایا کہ جو دنیا میں سب سے جو اونچا شخص آیا ہے دنیا کے اندر وہ سیدنا ابو بکر صدیق، ہاں یہ عزیز مصر ہے جس نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا۔ اور تیسرا صدیق اکبر ہے جس نے قیافت شناسی کے ذریعے کہ امیر کس کو بناؤں، عمر بن خطاب امت کا امیر بنا کر گئے۔ فرمایا یہ تین آدمی ہیں نبیوں کے بعد جن کی بڑی گہری سمجھ تھی، انہوں نے دیکھا پرکھا، گھر میں لے گئے، بیوی سے کہا ظاہر میں ہمارا غلام ہے لیکن حقیقت میں بیٹوں کی طرح رکھنا، اکرمی مثواہ، آگے ہمیں امید ہے اس سے بڑے بڑے منافع حاصل ہوں گے۔ رات گھر میں ایک مدت تک جوان ہو گئے، 20 سال 22 سال 23 سال کی عمر کو پہنچ، حسن بھی شباب پر، جوانی بھی شباب، زہری دل ڈول بھی کمال درجے کا، حسن کے بھی پیکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا معراج میں نے دیکھا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آدھی دنیا کا حسن اسے ہی دیا گیا۔ ہنسی وہاں رہے تو ایک دن عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کی طبیعت ہو گئی خراب، شیطان آدمی کے ساتھ لگا ہوا، تراود عن نفسہ، وہ جو ہے اسے پھسلانے لگی اور کہنے لگی ہائے تلک، جلدی آئیے شادابی کریں اور میری خواہش پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے برہان ظاہر کر دیا۔ برہان یہ کہ نبی کے سامنے یہ بات آ گئی کہ زنا بری چیز ہے۔ اس نے کہا یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے یہ بت ہے میں اس پر کپڑا ڈال رہی ہوں، یہ نہ دیکھے۔ اس نے کہا میرا رب تو دیکھ رہا ہے، زنا بری چیز ہے اور یہ جو تیرا خامد ہے احسن مثواک، معاذ اللہ کی پناہ میں اپنے خیر خواہ کی بیوی کے ساتھ حرام کام کروں۔ بیوی رہی نہیں اور وہ شہوت میں بے قابو، قد شغفہا حبا، دل دے چکی تھی، بے قابو ہو گئی بیوی۔ وہ پیچھے بھاگی، یوسف علیہ السلام باہر نکلنے لگے، یہ تو جان نہیں چھوڑتی، تو باہر نکلے، اللہ نے کرم کیا، دروازہ کھلا، تالا ایک تھا دو تھے جتنے تھے سب اللہ نے اس کی عزم پر توڑ دی۔ باہر نکلے، اس نے پیچھے سے کرتے پر ہاتھ ڈالا، قدت قمیص، اس کی قمیص کو پیچھے سے پھاڑ دیا۔ آگے عزیز مصر قدرتی جو کھڑے تھے اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ کیا؟ عورتیں بڑی چال باز شکر باز جلدی سے بولنے لگی یہ تیری عزت پر حملہ کر رہا ہے۔ ہاں، اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ شاکرانہ چال کہہ رہی ہے، یہی مجھے پھسلانا چاہتی ہے، گناہ کی دعوت دے رہی ہے۔ اب یہ آپس میں بات چل رہی ہے، گھر کے اندر ایک بچہ سویا ہے پنگھوڑے میں، اللہ نے اسے قوت گویائی دی، آواز بھی اونچی ہو گئی، معصوم بچہ بڑوں کی طرح بولنے لگا۔ اس نے کہا میں محاکمہ کر دیتا ہوں، فیصلہ وہ یہ ہے، دیکھو یوسف کا کرتا آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے؟ آگے سے ہے تو قصور یوسف کا، آپس میں چھینا جھپٹی ہوئی تو یہ پھٹ گیا، پیچھے سے ہے تو یہ بھاگ رہے تھے، عورت نے پیچھے سے قابو کیا تو دیکھا گیا قدت قمیصہ من دبر، وہ تو پیچھے سے کرتا پھٹا ہوا۔ عزیز مصر نے کہا یہ تیری شرارت ہے، اللہ سے گناہ کی معافی مانگ، اے یوسف عارض عن ھذا، مہربانی کرو اس معاملے کو آیا گیا کرو۔ حیا والا آدمی تھا، شرم آئی، آیا گیا کرو۔ وہ بات یہ ہوئی گھر میں نوکرانیاں وغیرہ بھی ہوتی ہیں، پھر یہ وزیر خزانہ کا گھرانہ تھا، اس قسم کی بات چلی۔ اب وہ بچہ بھی کس کا اللہ جانے سویا ہوا تھا، اب یہ بات جب چل پڑی کسی کے کان پڑ گئی، ساتھ وہ ساری کالونی جو تھی وہ وزراء کے گھروں کی کالونی، سارے گھروں میں بات پہنچ گئی کہ ایسا کوئی نوجوان حسین ہے کہ جس کو عزیز مصر کی بیوی قطیر تھا اس کا نام،
عزیز مصر کا، جس کو زلیخا اپنا دل دے چکی، زلیخا بھی پڑھتے ہیں زلیخا بھی پڑھتے، وہ اپنا دل دے چکی ہے۔ اب ان میں بھی 30 اٹھی عورتوں میں، یہ دیکھنا ہمیں بھی چاہیے، لیکن عنوان یہ اختیار کیا، عجیب بات ہے، اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، اپنے غلام پر تہمتیں لگانے لگی، عجیب باتیں کرنے لگی اور قسم قسم۔ اس نے کہا ان کے منہ میں کیسے بند کروں؟ تو منہ بند کرنے کا طریقہ، وہ اپنا جو مہمان خانہ تھا وہاں پر گدے لگا دیے وہ بٹھانے کے لیے، اور پھل ہر قسم کے آ گئے، چھریاں تیز، اور وہ برتنوں میں رکھ دیے گئے پھل، چھریاں نہیں رکھی، آئیے بیٹھیے۔ ایک وزیر صاحب کی دوسرے کی ساری میٹ میں اکٹھے ہو گئی، بیٹھ گئی ساری۔ کیا قصہ ہے، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ سارے محلے میں، ساری کالونی میں، وزرا میں باتیں چل رہی ہیں، یہ کیا باتیں ہیں؟ اس نے کہا خان تم کھاؤ تو صحیح۔ اب اس کو آلو کو کاٹنے لگی، اتنے میں آواز ماری، غلام کو آنا ضروری ہوتا تھا، غلام سے پردہ بھی نہیں ہوتا ہے، غلام سے یوسف علیہ السلام انہیں کوئی پتہ نہیں ہے یہ فلان اندر کیا ہے۔ انہیں بلایا یوسف ادھر آؤ، وہ جو ادھر آئے یہ دیکھتے گئی تو آنکھیں پھٹ گئی۔ قطعنا ایدیہن اکبرنا، اللہ اکبر، وہ تیز چھریاں پھل کٹنے کی بجائے انگلیاں کٹ گئی، لہو بہنے لگا۔ انہیں کہا کہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے، اتنا حسین انسان نہیں ہوتا۔ بس اب یہ اس کے بعد وہ کہنے لگی، جب دیکھا تو کہنے لگی یوسف تمہاری مالکہ جیسے کہہ رہی ہے اس کی خواہش پوری کر دو، اتنا حسین ہے تو، اور یا کہ اس کی مجبوری ہے، اس کی خواہش۔ اس نے کہا آپ سمجھیو تم میری بات، تم نے آپ دیکھ لیا؟ وہ کہنے لگی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ جب اس نے ہماری خواہش پوری نہیں کرنی تو پھر اس کو ہم جیل بھیجیں۔ باہر بات پھیل گئی، وزراء میں مشورہ ہونے لگا۔ عزیز مصر نے کہا، لوگوں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگے بات بڑی پھیل رہی ہے، بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے چند دن کے لیے اٹھاؤ اور جیل میں ڈالو۔ عنوان یہ گویا قصور یوسف کا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میرے اللہ جیل سے بہتر ہے ان کی چال سے، مجھے جیل ہی دے دو، میں جیل میں جانا چاہتا ہوں اور ان کی چال سے مجھے بچا۔ جیل میں چلے گئے، وہاں پر ماشاءاللہ جو جیل کے اندر آدمی تھے وہ بھی گرویدے ہو گئے۔ جو جیلر تھا بڑا نگران جیل میں، وہ بھی فریفتہ ہو گیا۔ کہنے لگے یوسف علیہ السلام پہ جو بھی مجھ پر فریفتہ ہوا میرے اوپر قہر آیا۔ شروع میں پھوپھی کے گھر گیا، پھوپھی نے کہا میں یہاں رکھوں گی، اس نے اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام کی پگڑی میرے ساتھ باندھ دی، یہ کہا یہ چوری کر کے جا رہا تھا۔ اپنے بھائی سے ہنسنے لگی یہ چور ہے، میں اسے اپنے پاس رکھوں گی۔ اس نے محبت کی تو اپنے پاس رکھا، ابا جان نے محبت کی تو بھائیوں نے کنویں میں پہنچایا، عزیز مصر نے محبت کی تو اس کی بیوی فریفتہ ہوئی، اس نے محبت کی تو جیل میں پہنچایا۔ اب تم محبت کر رہے ہو، پتہ نہیں تم کہاں پہنچاؤ۔ وہاں اللہ کے نبی ہیں، دعوت میں لگ گئے، انہیں اللہ کے دین کی دعوت دی اور کہا یہ متفرق رب جو تم نے بنائے ہوئے ہیں تم ان کو چھوڑو، ایک رب ہے۔ یہی دعوت ابراہیم کی ہے، اسحاق کی ہے، یعقوب کی ہے، ساری باتیں۔ تزکیہ طہارت جیل میں چلی، نہ جانے کتنے ہزاروں لوگوں کی، سینکڑوں لوگوں کا تزکیہ ہوا۔ یوسف علیہ السلام آخر وہاں نبی تھے، جیل میں ایسے تھوڑے رہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے جیل میں فضا بنائی طہارت اور تزکیے کی۔ لوگوں کے ذہن بدلنے لگے۔ دو آدمی تھے وہاں، دو بادشاہ کو زہر دینا چاہتے تھے کھانے میں، ایک بادشاہ کا باورچی اور ایک بادشاہ کا صافی، یہ دونوں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے، اگر آپ اچھے آدمی معلوم ہوتے ہیں تو خواب کی تعبیر بتا دیں۔ فرمایا پہلے بھی
کھانا آنے سے پہلے میں تمہیں بتایا کرتا تھا آج جیل میں کھانا ہی آئے گا، اور یہ جو میں چیزیں جو بتاتا میرا رب مجھے بتاتا تھا۔ اسی طرح خواب کی تعبیر کا علم بھی مجھے اللہ نے دیا ہے، میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے میری دعوت کو توحید کی دعوت دے دی۔ پھر کہا کہ جس نے یہ دیکھا ہے انگور نچوڑ رہا ہے اور اسے شراب بنا کے مالک کو پلا رہا ہے، ایک یہ۔ دوسرا وہ ہے کہ سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور چرندے جو ہے آ کر روٹیاں لے کے جا رہے ہیں، تو یوں کہہ دیا کہ ایک کو پھانسی لگے گی اور ایک جو ہے وہ چھوٹ جائے گا، علیحدہ علیحدہ کر کے نہیں کہا، تاکہ یہ وہ جو جس کو پھانسی لگنی ہے کہیں پھانسی سے پہلے ہی نہ مر جائے۔ علیحدگی میں جس نے آزاد ہونا تھا اسے کہا کہ جب اب تیرے لیے ورنت آئیں گے، تیرے لیے آئیں گے سمن باہر سے آزادی کے، تو دوبارہ جائے گا، بادشاہ کو شراب پلائے گا، وہاں یہ بات تو بتا دینا کہ اتنے سالوں سے ایک آدمی کو تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے بے قصورا، یہ کیسا تمہارا اندھیرا اندھا نظام ہے، کم از کم تحقیق تو کرو، جاؤ گے کہو گے نا؟ اس نے کہا ہاں ہاں میں یہ بات کہوں گا۔ اب یہ جیل سے چلے گئے، ایک کو پھانسی چڑھ گئی، دوسرا گیا بادشاہ کا جا کر ساقی بنا، وہاں گیا، انہیں یہ ساری بات بھول گئی، بھولا بھی اتنا 7 سال، ہاں 7 سال تک یاد نہیں ہے، اتنا بھولا۔ آزمائش یوسف علیہ السلام پر اتنی، بادشاہ نے جس کا نام ریان بن ولید تھا، وہ بادشاہ جو تھا اس نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ 10 گائے ہیں، 7 گائے ہیں موٹی، 7 گائے ہیں پتلی، جو 7 کی جاپ ہیں پتلی، وہ 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے دیکھے سرسب، 7 خوشے دیکھے خشک۔ اس نے صبح بلایا وزراء کو کہ بھائی میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کون بتائے گا؟ ان وزراء نے کہا اضغاث احلام، بےہودہ خواب ہیں، ایسے ہی شیطانی وسوسے ہیں بادشاہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ جو بادشاہ کا ساقی کھڑا تھا اس نے کہا یہ ایک آدمی ہے اور ہیرا ہے، پڑا ہے جیل میں، وہ جانتا ہے خوابوں کی تعبیر، جلدی جاؤ یہ خواب کی تعبیر پوچھو۔ وہاں گئے، یوسف علیہ السلام نے کوئی تانا نہیں دیا، بلکہ یہ کہا، خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال جو ہیں فصل بڑی اچھی ہوگی، اس میں گندم کو ہوشوں کے اندر رکھ لینا، جتنی ضرورت ہے کوٹ کر وہ نکال لینا، باقی خوشے کے اندر گندم محفوظ رہتی ہے، خراب نہیں ہوتی، وہ اپنا سٹور کر لو۔ اگلے 7 سال آئیں گے قحط کے، ان 7 سالوں میں اس کو استعمال کرنا، پھر یہ 7 اور وہ 7 14 15واں سال آئے گا بارش کا، ہر جگہ بارش ہی بارش۔ سونا وہاں جا کر بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے کہا یہ تعبیر دل کو بالکل لگ رہی ہے، اور جلدی جاؤ ان کو بلا کر لاؤ، یہ آدمی تو بڑا کام کا آدمی ہے، جس نے صرف تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ یہ تدبیر بھی ساتھ بتا دی قحط کو روکنے۔ وہ آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، یوسف علیہ السلام نے کہا بادشاہ سلامت سے کہو، پہلے وہ عورتوں کا قصہ تو صاف کرو، میرے اوپر جو تہمت لگی ہوئی ہے وہ معاملہ تو صاف کرو۔ پھر وزراء کے اجلاس بولا، پھر کہا جاؤ بھائی تحقیق کرو۔ پھر خواتین ساری اکٹھی ہوئی، خواتین نے کہا وہ ہمارا پلان تھا، ہم نے پلان بنایا تاکہ خواہش پوری کرے۔ زلیخا بولی کہ میرا قصور تھا، راوت کو النفس سے، میں نے خود اسے پھسلایا، گناہ کی دعوت دی، الان حق اصل حق، اللہ کہتے اب حق کھل کر آ گیا، نگا ہمارا ہی قصور تھا۔ یہ بعد میں ساری اکٹھی ہوئی، تبدیلی کی شرارت، پہلے بھی اسی کی شرارت تھی اور یہی قابو میں نہیں آتی تھی، شہوت کی آگ کسی میں بھڑک رہی تھی، یہ سارا بات آ گئی۔ اب یہ بادشاہ کے پاس پاک دامنی کے ساتھ گئے، شاہی لباس پہنایا گیا، بادشاہ کے بعد یوسف علیہ السلام پہنچ گئے، بڑی محبت پیار سے بات ہوئی،
بادشاہ کئی زبانیں جانتے تھے، یوسف علیہ السلام کو ان سے زیادہ زبانیں آتی تھی، 70 زبانیں، وہ زبان ہر زبان بیان کرتے گئے۔ بادشاہ حیران کہ یہ تو بحر علم ہے، سمندر ہے علم کا۔ پھر اس کے بعد ان سے جب باتیں ہوئی کہ خواب کی تعبیر مجھے بھی بتاؤ، سامنے بتائی اور کہا کہ یہ کرے کون؟ انہوں نے کہا انی حفیظ امین علی، میں جو ہے انشاءاللہ آپ مجھے امین پائیں گے اور میں جو ہے حفاظت دار ہوگا، امانت دار ہوگا۔ مجھے یہ آپ سونپ دیں وزارت خزانہ کا شعبہ اور میں یہ سنبھال دوں گا اور یہ خوراک کا نظام صحیح ہو جائے گا۔ یہاں لکھا ہے کہ اگر آدمی کو ویسے ہے عہدہ مانگنا حرام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو عہدہ مانگے اسے نہ دینا یہ عہدے کے قابل نہیں۔ ہاں جسے اپنے تقوی پر اور اپنے ایمان پر بھروسہ ہے کہ جان تو چلی جائے گی حکم الہی نہیں چھوٹے گا، ان کے لیے عہدہ قبول کرنا جائز، جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، حسین، عبداللہ ابن زبیر، یہ سارے حضرات یہ وہ تھے، ان میں کوئی بھی حکومت کی خواہش کرنے والا نہیں تھا، یقین تھا کہ اللہ کا حکم ہم پورا کریں گے، اس کے لیے اجازت ہے۔ یوسف علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ اللہ کی مدد میرے ساتھ رہی تو نظام صحیح چلے گا، پر میں 1 سال اس سے ویسے استفادہ اٹھایا، بعد میں ایمان لے آیا بادشاہ، کلمہ پڑھ لیا، کہا کہ اب جشن منایا، سارے کٹھے کیے وزراء اور کہا بھائی ہم سب سے صاحب علم اور جو علوم نبویہ کا حامل ہے وہ یوسف ہے، اب ہمارے لیے حکومت کرنا مناسب نہیں، یہ لیجئے میرا تاج اور میں یوسف کے سر پر رکھ رہا ہوں۔ آج کے بعد مصر کا بادشاہ یہی ہے، صرف وزیر خزانہ نہیں، سارے جو شعبے ہیں وزارتوں کے ان کا بڑا یہ ہے۔ اللہ کی شان، اللہ پاک نے کہاں سے اٹھایا اور کس عزت کی چوٹی پر رب العالمین لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نظام بنایا کہ ہر غریب گھرانے کو 5 من گندم دیتے تھے، فرمایا جب یہ ختم ہو جائے پھر آ جانا۔ بڑی دور تک خبریں چلی گئیں، مصر سے، کنعان میں سے یعقوب علیہ السلام 200 میل دور، وہاں سے خبر ملی کہ مصر کا بادشاہ نیک آ گیا ہے اور وہاں غلہ تقسیم ہو رہا ہے اور بڑی لائنیں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور لوگ غلہ وصول کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا تم بھی جاؤ، یہ آئے اپنی پونجی پیسے لے کر، یہ پہنچے، یہ جب پہنچے اب 35 سال ہو چکے تھے آپس میں جدا ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا یہی میرے بھائی تھے، انہوں نے نہیں پہچانا، کہا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کنعان سے آئے۔ کہ کس کے بیٹے ہو؟ کہ یعقوب کے بیٹے۔ کہ کتنے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تھے 12، ایک گم ہو گیا اور ایک ابا جان کے پاس ہے، 10 ہم آئے ہیں۔ اچھا وہ جو ہے جو ابا جان کے پاس ہے اس کو نہیں لائے؟ کہ نہیں، وہ جو گم ہو گیا ہے ابا جان اس کے غم میں اس کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ ساری باتیں ہوئی، انہوں نے کہا بھائی انہیں غلہ دو، غلہ دیا گیا اور یوسف علیہ السلام نے کارندوں کو حکم دیا ان کی پونجیاں دراہم دنانیر بوریوں کے اندر رکھ دینا، ان سے پیسے نہیں لینے، ان کے پیسے بھی واپس کر دو۔ یہ لے کر گئے، اکرام شاہی ہوا، وہاں پہنچے، کہنے لگے ابا جان بادشاہ بڑا نیک ہے، بڑا لائق ہے اور یہ ہمارا اکرام کیا۔ تو کہتے تھے اپنے اور بھائی کو اگر لے آؤ گے تو اگلی دفعہ غلہ زیادہ ملے گا، زیادہ۔ کتنے میں بوریاں کھولی تو دیکھا پیسے بھی واپس آ گئے۔ کہنے لگے لو ابا جان وہ سارے دراہم دنانیر بھی واپس کر دی، اس سے بھلا مانس کون ہو سکتا ہے؟ اب مہربانی کیجیے، اب غلہ پھر ختم ہونے کو ہے، اب مہربانی کر کے ہمارے ساتھ بنیامین کو بھیج دیں۔ فرمایا پہلے ایک جدا کیا، اب دوسرے کو بھی جدا کرنا چاہتے ہو؟
پہلے تم نے کہا اسے بھیڑیا کھا گیا، انہوں نے قسمیں دی، کہا ایسا اب ہرگز نہیں ہوگا۔ سارے بھائیوں میں خاص کر بڑے بھائی نے بڑی قسمیں دی، ابا جان قسم کھاتے ہیں اس کی اللہ کی اب ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا اب جا رہے ہو؟ اب ہو گئے 11۔ جاتے فرمایا مصر میں جب داخل ہونا ہے تو ایک گلی سے گیٹ سے نہ جانا، 11 گلیوں سے جانا، کیونکہ کڑیل جوان تھے، حسین سے نظر نہ لگ جائے۔ العین و حق، نظر کا لگنا حق ہے، ایک زہریلا مادہ نکلتا ہے، وقت نہیں ورنہ میں آپ کو نظر کے واقعات سناتا۔ بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، نسائی میں اور کتابوں میں بڑے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نظر جب بد نظر لگے تو اونٹ کو دیگ میں اور آدمی کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا ایک گلی سے نہ جانا، مختلف راستوں سے جانا۔ وہ پہنچ گئے، جب پہنچے آگے جی 11 بھائی، علیحدگی میں یوں بنا دیا جوڑی جوڑی، بھائی تم 2 جوڑے یہاں رہو، تم یہ اس کمرے میں، تم اس کمرے میں، بناتے گئے۔ بنیامین کے لیے علیحدہ ایک طرف کر، جا کر ملے، کہا پہچانا میں یوسف ہوں اور تو میرا بھائی ہے۔ کیا رہے ہوں گے، کیا گلے لگے ہوں گے، کیا ہوا ہوگا، وہ کیفیات نہ الفاظ میں آ سکتی ہے، نہ قرآن نے بیان کیا۔ اور کہا میں تجھے اب یہاں رکھوں گا، تو میں پیچھے اس لیے نہیں بتایا میرے رب کا حکم نہیں ہے، جب میرے رب کا حکم ہوگا پھر میں ابا جان کے بتاؤں گا۔ اس نے کہا ابا جان کا کیا حال ہے؟ ابا جان رو رو کر ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی اور غم میں نڈھال ہو چکے۔ اچھا انہوں نے فرمایا ابھی چلے جاؤ تم، پھر میں بلواؤں گا آپ کو۔ اس نے کہا میں ان کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، انہوں نے پہلے بڑی شرارتیں کی ہیں، آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، اب میں ان کے ساتھ جانے کو نہیں، قسمت سے آپ مجھے ملے، اب میں تو آپ کے پاس ہی رہوں گا، پھر جو اللہ چاہیں گے ہوگا۔ اچھا فرمایا میں پھر ایک کروں گا تجویز، وہ تجویز میں تدبیر میں گھبرانا نہ، میں نے تجھے یہی رکھنا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اکرام ہوا، سارا کچھ شاہی مہمان سے اکرام کیا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ کا سوا الملک، بادشاہ کا زمرد کا یا یاقوت کا پیالہ تھا عالی شان، وہ جو ہے جب گندم کی بوریاں تیار ہوئیں تو وہ بنیامین کے اس کے اندر بوری میں بند کر دی۔ اب جب تیار ہو گیا قافلہ جانے کو، بھائی اعلان ہوا ٹھہرو بھائی، او قافلے والے کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا چوری ہو گئی بادشاہ۔ کہ کیا چوری؟ کہ قیمتی پیالہ اٹھ گیا۔ انہوں نے کہا نعوذ باللہ، ہم چوری کرنے آئے، ہم فساد کرنے آئے، ہم نبی کے بیٹے ہیں، ہم کوئی چور تھوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے کیا ہوگا، ان سے پوچھو، جب یہ نبی کی اولاد ہیں تو تمہارے ہاں شریعت کا حکم کیا ہے؟ انہوں نے کہا شریعت کا حکم ہے جزاؤ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، کہ جس کے سامان میں ملے اسی کو قید میں رکھ لو، اپنے پاس رکھو اسے۔ انہوں نے کہا بھائی سارے جو تھے بوریاں 10 بھائیوں کی پہلے چیک ہو گئی، آخر میں بنیامین کی چیک کی تو نکل آیا پیالہ۔ اللہ فرماتے کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف کو خود سمجھائی، ہم نے سمجھائی۔ اللہ فرماتے ہیں فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کو اوپر علم والا۔ اب وہ کہنے لگے جی ہم نے کسی کو رکھ لو، باپ کو بڑی قسمیں دے کر آئے ہیں، اب ہم نے کسی کو رکھ لیجئے، ایسا نہ کرو۔ باپ کے سامنے منہ کیا دکھائیں گے؟ فرمایا نہیں بھائی، جیسے تمہاری شریعت میں ویسے رکھیں ہم اسے۔ اب انہوں نے کہا بھائی آپ جاؤ۔ بڑے یہودا نے کہا بھائی نے کہ میں تو جانے کو تیار نہیں، اب ابا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ پہلے یوسف گیا، اب بنیامین گیا، اس لیے میں تو جانے کو تیار نہیں، تم چلے جاؤ۔ یہ وہاں گئے اور جا کر جو ہے یہ سارا قصہ جو ہے سارا وہاں جا کر بیان کیا اور کہا کہ ایسے ایسے چوری کر لی بھائی جان نے، اور چوری میں سامان پکڑا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس موقع پر بھی فرمایا اس میں بھی تمہاری شرارت کا دخل ہے۔ پھر ایک دردناک خط لکھا
उस खत के अंदर ये लिखा, जिसके अंदर कि मैं नबी हूँ अल्लाह का, मेरा नाम याकूब है, मैं अपना एक पहले बेटा गुम कर चुका हूँ, 35 साल से मैं रो रो के उसी के गम में, ये बिन्यामीन मेरा बेटा कोई चोर नहीं है, कोई गलत फहमी हुई, किसी और ने ऐसे रख दिया है, अब मेहरबानी करें और इनको गल्ला भी दे दे और हमारे उस बच्चे को भी छोड़। ये फिर आए वापस। अब इस मौके पर इनके पास पूंजी बराए नाम, जब आ गए सारे बैठ गए। अब अमरे इलाही आ गया, पर्दे हट गए। फरमाया कि तुम यूसुफ को जानते हो? अब यूं करते थे, तो यूसुफ का नाम कहां से आ गया? आइन्ना का लान का यूसुफ, आप यूसुफ हैं? दिलों देखते ही गौर से देखा और मैं यूसुफ हूं, ये मेरा भाई बिन्यामीन। मेरे दरमियान और शैतान, तुम्हारे दरमियान और मेरे दरमियान शैतान ने फासले डाले, ज्यादा ताने नहीं दिए और फरमाया अब जाओ और अब्बा जान को लेकर आओ, ये शाही काफिला है और यहाँ से खास सवारियां ले लो, इन सवारियों पर सारे घराने को लेकर आओ, ये मेरा कुर्ता ले लो, मेरे अब्बा के ऊपर डालोगे, अमरे इलाही से दीना हो जाएगा। अब देखो, पहले वहां किनान के कुएं में 3 मील के फासले पर थे, कोई पता नहीं लगा। अब यहाँ 200 मील का फासला है, अभी चलने नहीं लगे। वहां कह रहा है इन्नी लाजिद रिया यूसुफ, याकूब कह रहे हैं कि यूसुफ की खुशबू आ रही है। लौला अंतो फन्ने दूर, अगर तुम मुझे पागल नहीं समझते तो यूसुफ की खुशबू आ रही है। नरब्बा जान, आप यूसुफ यूसुफ करते करते अंतकून हरदन अतकून मिनल हालिकीन, आप या तो किसी गम में पिघल जाएंगे या हिलाक हो जाएंगे। बस ये पहुंचे, जाकर कुर्ता डाला, कुर्ता डालते बिनाई वापस खोल, सारी बिनाई। अब्बा जान यूसुफ तो बादशाह है, मैं डर गए। और अब्बा जान ये सारा किस्सा बना और ऐसे ऐसे हुआ। अब ये सारा शाही सवारियां आई हुई हैं सारे खानदान को लेने के लिए। सारा खानदान वाले सवार हुए, तकरीबन ये 90 से 93 तक आदमी थे। सामान वाली सवारियों पर, खुद शाही घोड़ों पर बैठे बादशाह के पास वहीं पर मिस्र में पहुंचे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने और अरकान के साथ मिलकर इस्तकबाल किया, फिर तख्त शाही पर लाए। अब्बा जान, वालदा जो खाला जान थी, तो उन्हें बिठाया। ये भाई सामने आए, भाई एजाज के तौर पर झुक गए। सजदा ताज़ीमी और उम्मत में जायज था। कहा है मेरा अब्बा, ये वही ख्वाब है जो मैंने बचपन में देखा था, 11 सितारे सूरज चांद मुझे सजदा कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हें बिहार से लाए और मुझे कैद से लाए। मेरे रब का हुक्म ऐसे था, शैतान ने हमारे दरमियान, भाइयों के दरमियान दूरी कर ली। वो भाई चिमट गए बाप से, कहने लगे हम कबीरा दर कबीरा गुनाह कर चुके, अब्बा जान हमारे लिए माफी हो। बाप ने कहा देखो कमाल यह है, इतना बड़ा जुल्म किया लेकिन 35 साल बेटों को घर से निकाला नहीं। थोड़ा सा हाल आता है, हम कहते हैं ये बेटे आंख है निकाल दो, इतने हालात है। फिर कहा मैं इंशाअल्लाह तुम्हारे लिए तहज्जुद के टाइम बख्शिश की दुआ करूंगा। तहज्जुद के टाइम दुआ मांगी, ये रोए, अल्लाह ने उन्हें बख्श दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, आए मेरे रब, आप मुझे ईमान की हालत में मौत देना, तो ईमान की हालत में उठाना और क़यामत में नबियों की सब और सालेहीन की सब में मुझे पहुंचाना। 17 साल इकट्ठे रहे बाप के साथ, 147 साल की उम्र में याकूब अलैहिस्सलाम गए और बाद में यूसुफ अलैहिस्सलाम गए। यही जो है मिस्र में चले बनी इसराइल। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में यही 90-93 पौने 7 लाख हो गए, क्योंकि सदियां गुजर चुकी थी। तो अल्लाह ने फरमाया ये इनामात हुए और दरमियान में अल्लाह ने एक बात कही, इन्नहु मन यत्तक़ी व यस्बिर फ़इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन। फरमाया जो तकवा इख्तियार करे, गुनाह से बचे, अल्लाह इसको ज़ाया नहीं करता। बड़े हालात आए, अपने या प्यारे
اپنے یا پرائے حسد کریں، ذلت کے کنووں میں ڈالیں، ساری قومیں خلاف ہو جائیں، تمہیں جیلوں کے اندر ڈال دیں، سارے کافر تمہارے ساتھ دشمنیاں کریں، ارے مسلمانوں اور امت محمدیہ والوں، تم بھی یوسف کی زندگی اپنا لینا، جیسے اللہ نے اسے عزت دی تمہیں بھی عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے۔ ہاں، چھوڑ دو حسد، چھوڑ دو گناہ، کہیں بھی یوسف گناہ کے قریب نہیں گئے، ہر جگہ گناہ کو لات ماری اور ہر جگہ دین پر جمے رہے۔ 35 سال ایسے حالات آئے کہ پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں اور اندھیریاں بھی چھٹ جائیں اور آسمان بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، زمین بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، جو باپ بیٹے پر حالات آئے، لیکن تقوی کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا تقوی اور اللہ پاک کے احکامات پر رہے، اللہ نے روشنی کا مینار بنایا۔ قیامت تک یوسف کا قصہ پڑھا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھو جسے مٹانا چاہتے تھے اللہ نے عزت دی ہے، اور جو میں باپ سے دور کرنا چاہتے تھے انہیں رونا پڑا، ان کے پلان فیل ہوئے اور اچھوں کے پلان کامیاب ہوئے، اور اللہ نے یوسف کو رہتی دنیا کے لیے روشنی اور ہدایت اور غصبے کا مینار بنایا۔ اللہ ان کی راہ پر ہمیں چلائے۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا رحیم المساکین یا ذا القوة المتین یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہماری طرف سے، ساری کائنات کی طرف سے، بحر و بر کی طرف سے، ذرے ذرے کی طرف سے، درختوں کی طرف سے، کائنات کے نجوم کی طرف سے، یا اللہ ہر متنفس کی طرف سے، سارے نبیوں پر سلام، ابراہیم پر سلام، یعقوب پر سلام، یوسف پر سلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام۔ اے اللہ ہمیں ان نبیوں کی زندگی نصیب فرما۔ یہ واقعات آپ نے بے سود قصے کہانیاں ہمیں نہیں سنائی، ان کے اندر بڑے بڑے عبرت کے لاکھوں اور کروڑوں مسائل کا حل ہے۔ اے پروردگار ہمیں یوسف کی راہ پر چلا، ہر ماحول میں جمنے والا بنا، حاسدین کی راہ پر نہ چلانا، ذلت کے گڑھوں میں ہیں جیسے یوسف کو نکالا وہاں نکال، غلامی میں ہیں جیسے یوسف کو نکالا وہاں نکال، جو جیلوں میں ہیں جیسے یوسف کو نکالا انہیں نکال، لیکن جیسے تیرے پیارے یوسف کہیں بھی تیرے امر کو نہیں چھوڑا۔ اے پیارے رب، حکومت ہو یا جیل ہو یا جو حالات بھی آئیں، اے اللہ کہیں بھی تیرا امر نہ چھوٹے، یا اللہ غربت میں ہو یا امارت میں، اے اللہ تیرا حکم مقدم ہو، جان دے دیں محمد کا راستہ ہم سے نہ چھوٹے، اسی پر مرنا جینا ہو جائے، ہم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، لیکن نبی کا راستہ ہم سے نہ چھوٹے، یوسف کا راستہ ہم سے نہ چھوٹے۔ اے اللہ ہماری طرف سے، پوری کائنات کی طرف سے ان نبیوں پر رحمتوں کی بارش فرما، ان کی برکت سے اے اللہ ہمارا رمضان بھی قبول فرما، ہماری حاجات بھی پوری فرما، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلا۔ صلی اللہ تعالی علیہ